سلطنت عثمانیہ کا طاقتور عظیم سلطان، ایسا سلطان جس کا نام سن کر یہود و نصارہ کانپ اٹھتے تھے، ان پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ ایک ایسا سلطان جس نے روس، برطانیہ اور فرانس جیسے ممالک کو ناکو چنے چبوا رکھے تھے۔ ایک ایسا سلطان جس کا تقریباً 30 سالہ دور حکومت سنہری حروف میں لکھا گیا ہے۔ سلطان عبد المجید خان کے بیٹے سلطان عبد الحمید خان ثانی کی تاریخ۔ کئی قبیلہ کے سردار ارطغرل غازی اور عثمان غازی، جس کے نام پر مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی، ان کے ساتھ سلطان عبد الحمید خان کا کیا رشتہ تھا، آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اگر آپ اس بایوگرافی کو مکمل حقائق کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو یہیں پر لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائی قبیلہ سردار سلیمان شاہ کا قبیلہ تھا۔ سردار سلیمان شاہ مرحوم ایک عظیم بہادر جنگجو اور سردار تھا۔ سلیمان شاہ نے اپنے دور میں بے شمار فتوحات حاصل کی جو کہ مثالی تھیں۔ وہ اپنے آبا و اجداد یعنی اوس قبائل کی روایات پر عمل پیرا رہے، دین اسلام پر سچے دل سے قائم رہے۔ ان کے ہاں اللہ تبارک و تعالی نے سردار ارطغرل غازی کو پیدا کیا۔ سردار ارطغرل غازی نہ صرف ایک بہترین صلاحیتوں کے حامل جنگجو تھے بلکہ ذہانت کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں خوب نواز رکھا تھا۔ ارطغرل غازی نے اپنی زندگی میں سلطنت کا خواب دیکھا، ایک ایسی سلطنت کا خواب دیکھا جو مسلمانوں کے لیے ایک عظیم سلطنت تھی۔ سردار ارطغرل غازی کا ماننا تھا کہ جب تک مسلمانوں کے علیحدہ اپنی سلطنت قائم نہیں ہو سکتی تب تک مسلمان نہ تو ترقی کر سکتے ہیں اور نہ ہی دشمن سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کی علیحدہ ریاست تو موجود تھی جس کے سلطان وقتاً فوقتاً بدلتے رہے، لیکن یہ ریاست مالی مشکلات سے دوچار تھی اور انہی کمزوریوں کی بنا پر وہ دشمن کے زیر اثر ہو گئی تھی۔ سلطان علاء الدین نے اس ریاست کو بہتر بنانے کی بے حد کوششیں کی، مگر بدقسمتی سے وہ اپنے ہی امیر کے ہاتھوں قتل ہو گئے اور زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے۔ ان کا یہ امیر دشمن کا اعلی کار بنا ہوا تھا اور غدار تھا جس کا نام امیر سعد الدین تھا۔ سلطان علاء الدین کے فوت ہو جانے کے بعد ان کی یہ ریاست مزید کمزور ہو گئی اور منگولوں کے زیر عتاب آ گئی۔ ان دنوں سردار ارطغرل غازی نے اپنی ریاست کو سنبھالا دینے کی بہت کوششیں کی۔ ان کی یہ کوششیں ایسی مضبوط بنیادوں پر کی گئی تھیں جسے دشمن ہزار ہیلے کرنے کے باوجود ناکام نہ بنا سکا۔ بالآخر وہ بھی اس دارالفانی سے کوچ کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک ایسا عظیم جنگجو جو ذہانت کے اعتبار سے اپنا کوئی ثانی نہ رکھتا تھا کوئی ان کے گھر پیدا کر دیا تھا، جس کا نام عثمان غازی تھا، نے اپنے والد کے مشن کو مکمل آب و تاب سے جاری رکھا۔ سردار عثمان کو لامحدود مسائل اور غداروں کا سامنا تھا، لیکن ان سب کے باوجود وہ ثابت قدمی سے آگے بڑھتا رہا اور بالآخر اپنے بابا کے مقدس مشن و مقصد کو پایا تکمیل تک لے گیا اور عالم اسلام کے لیے اس نوجوان نے ایک عظیم سلطنت معرض وجود میں لا کھڑی کر دی جس کا نام سلطنت عثمانیہ رکھا گیا۔ سردار عثمان غازی جو اس سلطنت کا بانی تھا کے نام پر قائم ہوئی اور بالآخر اس سلطنت نے دنیا کے 3 براعظموں پر 700 سال تک حکومت کی۔ سردار عثمان غازی کے بعد بہت سارے سلاطین آئے، ان میں قابل بھی تھے اور ناکام بھی شامل تھے۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطان عبد الحمید خان کو پیدا کیا۔ سلطان عبد الحمید خان بچپن سے ہی بہت ذہین و فطین تھے۔ سلطان عبد المجید خان ثانی کے بعد سلطان مراد نے اس سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالی، لیکن وہ زیادہ دیر تک اسے نہ چلا سکے کیونکہ ان دنوں برطانیہ دنیا میں ایک نیا عالمی نظام لانے کی بھرپور کوششیں کر رہا تھا اور مختلف چالوں سے مسلمانوں کی اس عظیم سلطنت کو ختم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہود و نصارہ کو اس بات کا ادراک ہو گیا تھا کہ اگر سلطنت عثمانیہ قائم و دائم رہی تو اس سرزمین پر ہماری حکومت کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتی۔
لہذا تمام یہود و نصارہ نے مل کر سلطنت عثمانیہ کے خلاف سازشیں شروع کر دیں اور حملے شروع کر دیے، اور انہی سازشوں کی وجہ سے سلطان مراد کو تخت سے اتار دیا گیا، لیکن یہ کام سلطنت کے اندر موجود وفاداروں نے کیا تاکہ سلطنت کو دشمن سے بچایا جا سکے۔ سلطان مراد کی معزولی کے بعد سلطان عبد الحمید خان نے تخت سنبھالا۔ سلطان عبد الحمید خان اپنی ذہانت اور قابلیت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے اور پوری دنیا میں ان کی ذہانت کے چرچے تھے۔ ہر کوئی ان کی قابلیت اور ذہانت کی داد دیتا تھا، یہاں تک کہ دشمن بھی ان کا معترف تھا۔ سلطان عبد الحمید خان ثانی نے جب اقتدار سنبھالا تو سلطنت کو بے شمار مسائل اور مصائب کا سامنا تھا۔ ایک طرف سلطنت بیرونی قرضوں کی دلدل میں بری طرح پھنس چکی تھی، دوسری طرف دشمنوں کی سازشوں کا عروج پر پہنچ جانا تھا، لیکن اس مرد مجاہد نے دنیا کی تمام بڑی دشمن طاقتوں کا بہادری اور عقل مندی سے مقابلہ کیا اور مسلمانوں کا سچا اور وفادار خلیفہ ہونے کا ثبوت دیا۔ ناظرین اکرام، بقیہ تفصیل انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔ بہت شکریہ۔